الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجیں محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. حضران گرامی، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو جو چل رہی ہے اس کا موضوع ہے دین. میں نے کچھ ابتدائی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ دین کیا ہے، دین کی ضرورت کیا ہے، جن کو دین لے کے بھیجا گیا ان کے ذمہ فرائض اور ڈیوٹیز ان کی کیا ہیں، یہ چیزیں میں آپ کو سنا چکا ہوں. اب آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے تعلق سے میرے مسلمان بھائی بھی اور اگر کوئی غیر مسلم دوست میرا سن رہا ہے تو وہ بھی میری تقریر کو تھوڑا توجہ سے سنیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی ٹیچنگ کیا ہے، اسلام کا مقصد کیا ہے، اسلام کا مشن کیا ہے. اسلام اس دین کو کہتے ہیں جو ہمارے کریٹ کرنے والے نے، ہمارے بنانے والے نے، ہمارے خلق کرنے والے نے، جس نے ہم کو بھی بنایا ہے، آپ کو بھی بنایا ہے اور ساری دنیا کو بنایا ہے. اور وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہیں. اس کے نام جتنے بھی ہوں، اس کو پکارا جس انداز سے بھی جائے، اس کو جس انداز سے بھی بلایا جائے وہ الگ ہے، مگر وہ ایک ہے. اور ایک ہونا اس کا ایک ایسی سچائی ہے کہ جس کو دنیا میں سب مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویدوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ ایک ہے، گیتا میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ ایک ہے، اوستا میں بھی لکھا ہے کہ وہ ایک ہے جو پارسیوں کتاب ہے، تورات میں بھی لکھا ہے کہ وہ ایک ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے کہ وہ ایک ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے کہ وہ ایک ہے. جس نے اس پورے یونیورس کو، اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو کریٹ کیا ہے اور بنایا ہے وہ ایک ہے. اور اگر اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہ ہوتا اور خالی مٹیریل کے ملنے سے یہ دنیا بن گئی ہوتی تو بن تو جاتی، مگر ہمارے دماغ میں عقل کی شمع روشن کرنے والا کون تھا؟ دیکھیے غور طلب بات، ہر بچہ اس بات کو سوچے کہ 1 کروڑ اور 1 ارب اور 1 بلین اور 1 ٹریلین مائنس مل کے 1 پلس نہیں بنا سکتے. آپ دن بھر مائنس 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 کہتے رہیے تو اس کے نتیجے میں رات کو 1 پلس نہیں بنے گا. مائنس پلس مائنس پلس مائنس مائنس ہی رہے گا، کبھی پلس نہیں ہوگا. مادے میں اور مٹیریل میں شعور نہیں ہے. ہمارے دماغ میں عقل کی شمع جلانے والا کون ہے، اس کو ڈھونڈیے.
بس اگر آپ نے اس کو پا لیا تو اپنے کریٹر کو پا لیا، اپنے رب کو پا لیا، اپنے خدا کو پا لیا، اپنے بھگوان کو پا لیا۔ لفظ جو چاہے کہہ لیجیے، چاہے گاڈ کہیے، چاہے رب کہیے، چاہے بھگوان کہیے، چاہے الہی کہیے، چاہے الوہی کہیے، لفظوں سے ہمیں کھیل نہیں ہے، نہ مطلب ہے، لیکن وہ ایک جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ اگر ایک باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے خراب نکلیں، اگر ایک باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے جاہل نکلیں، اگر ایک باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے چور اور بدماش نکلیں، تو ہمارا کریٹ کرنے والا جس نے باپ اور ماں کے دل میں محبت ڈالی ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ اس کے بندے خراب ہو جائیں؟ وہ کیسے چاہے گا کہ اس کے بندے خراب نکلیں؟ لہذا جس طرح باپ اپنے بچے کی تربیت کا انتظام کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا بنے، ویسے ہی اللہ نے اپنے رہبروں کے ذریعے انسانوں کی تربیت کا انتظام کیا، اس لیے کہ اس کی مرضی یہ تھی کہ ہم بہتر سے بہتر انسان بنیں۔ اس کی مرضی یہ تھی کہ ہم بہتر سے بہتر انسان بنیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی میں آپ سے بتا دوں کہ مذہب کا کانسیپٹ انسانی زندگی کے لیے جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور دنیا کا کانسیپٹ انسانی زندگی کے لیے جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہمارے خیال میں ایک انسان کی زندگی وہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے جہاں پر اس کو موت آتی ہے۔ پیدائش سے لے کے موت تک یہ ہے کہ انسان کی زندگی ہمارے دماغ میں ہے۔ ان کا کب پیدا ہوئے؟ کا یہ 1925 میں پیدا ہوئے تھے۔ انتقال کب کر گئے؟ کا 1408 میں انتقال کر گئے۔ 83 ایئرس کی ایج ہوئی۔ بہت کامیاب ہوئے، بہت پیسہ کمایا، بہت بڑے عہدے تک پہنچے، بہت بڑا اسٹیٹ بنایا، بہت بڑے کاروبار کے مالک تھے، بڑے سکسیسفل انسان تھے۔ ایک تصویر۔ دوسری تصویر، ہاں بیچارے زندگی بھر ناکام رہے، کوشش کرتے رہے، کامیابی نہیں ملی، مومن آدمی تھے، غریب تھے، تکلیف میں بسر ہوئی۔ دوسری تصویر، ایک زندگی ہمارے خیال میں کامیاب ہے، ایک زندگی ہمارے خیال میں ناکام ہے۔ دیکھیے میری بات کو غور سے سنتے جائیے گا، ایک زندگی کامیاب، ایک زندگی ناکام ہے۔ زندگی کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ 83 ایئر۔ 1925 میں پیدا ہوئے تھے، 2008 میں انتقال کر گئے۔ کیلکولیٹ کیا تو 83 ایئرس کا ڈیوریشن ہے۔ یہ ہمارا تصور ہے زندگی کے لیے، لیکن مذہب کا یہ تصور زندگی کے لیے نہیں ہے۔ مذہب کا یہ تصور ہے کہ یہ زندگی امتحان زندگی ہے، اور اصلی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اصلی زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے، یہ امتحان زندگی ہے، اور موت جو ہے وہ حقیقی زندگی اور اس زندگی کے بیچ میں ایک کالا پردہ ہے، جس کو الٹ کے انسان ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، اور ادھر جانے کے بعد ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں وہ انسان کامیاب سمجھا جاتا ہے کہ جس نے دولت جمع کر لی، یا بڑا عہدہ پا گیا، یا بڑا مرتبہ پا گیا، یا کسی بڑی کرسی تک پہنچ گیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ لیکن قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ کی قسم تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ ایک قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ہر سال نئی کار خرید لیتا ہے، آپ کہتے ہیں گھاٹے میں ہے۔ وہ ہر سال ایک نیا کاروبار شروع کر دیتا ہے، آپ کہتے ہیں گھاٹے میں۔ ہر سال اس کی دولت میں کئی بلین ڈالر کا اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں گھاٹے میں۔ یہ کیسا گھاٹا ہے؟ ان کا تمہارا کانسیپٹ زندگی کے لیے دوسرا ہے، ہمارا کانسیپٹ دوسرا ہے۔ تم کسی زندگی کو اصلی زندگی سمجھتے ہو، ہم دوسری زندگی کو اصلی زندگی سمجھتے ہیں۔ اب ایک مثال سنیے جو ہمارے اور مذہب کے کانسیپٹ میں فرق ہے، تاکہ بچے کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ فلسفہ ذرا دقیق ہے، مشکل ہے، مگر میں اپنے انداز میں مثال سے اس کو اتنا ایزی کر دوں گا کہ ہر بچہ سمجھ لے۔ بامبے میں ایک بہت اونچی پوسٹ کی انٹرویو تھا، 2 لڑکے احمد آباد سے چلے،
احمد آباد سے 2 لڑکے انٹرویو دینے کے لیے آئے، ایک کو ریزرویشن مل گیا، وہ آرام سے رات کو برتھ پر سوتا ہوا آیا، سویرے بمبئی پہنچا۔ دوسرا لڑکا بھی اسی ٹرین سے آیا، اس لیے کہ اس کو بھی انٹرویو دینا تھا، مگر اس کو ریزرویشن نہیں مل پایا تھا، تو جس کو بمبئی کی اصطلاح میں چالو ڈبہ کہتے ہیں، وہ چالو ڈبے میں بیٹھ گیا یا گھس گیا کسی صورت سے، بیٹھا کہاں، کبھی کھڑا رہا کبھی بیٹھا رہا، کیسے بھی کر کے وہ بھی بہرحال رہا اسی ڈبے کے اندر، یہاں تک کہ سویرے وہ ٹرین بمبئی پہنچ گئی۔ تو دونوں اس ٹرین سے ساتھ اترے، مگر ایک رات بھر آرام سے سو کے اترا اور ایک رات بھر جاگ کے اور کھڑے رہ کے اور بیٹھے رہ کے اور تکلیف سے گزرا۔ جب انٹرویو میں گئے تو وہ لڑکا جو تکلیف سے آیا تھا وہ سلیکٹ ہو گیا، اور وہ لڑکا جو آرام سے آیا تھا وہ سلیکٹ نہیں ہو پایا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اتنا بڑا مجمع بتائے، ان دونوں لڑکوں میں کامیاب کون لڑکا ہوگا؟ وہ لڑکا جو سلیکٹ ہو گیا مگر رات بھر جاگ کے آیا تھا وہ کامیاب ہوا، یا وہ لڑکا جو سلیکٹ نہیں ہوا مگر رات بھر آرام سے آیا تھا وہ کامیاب ہوا؟ بھائی اگر مقصد احمد آباد سے بمبئی تک کا سفر ہے تو وہ کامیاب ہوا جو سو کے آیا تھا، اور اگر مقصد جاب ملنا ہے تو وہ کامیاب ہوا جس کو جاب مل گیا۔ تو عزیزان گرامی، دنیا میں آرام سے گزری یا تکلیف سے گزری؟ اگر مقصد یہ دنیا ہے تو وہ کامیاب ہے جو آرام سے رہا، وہ ناکام ہے جو تکلیف سے رہا، اور اگر اس دنیا کے بعد کی دنیا ہے تو کامیاب وہ ہوا کہ جو وہاں کامیاب ہوا، اور ناکام وہ ہوا جو وہاں ناکام ہوا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو کائنات کا سب سے خوبصورت مخلوق، کائنات کا سب سے ذہین، سب سے انٹیلیجنٹ مخلوق، کائنات کی سب سے پیاری تصویر اور کائنات کا سب سے حسین چہرہ انسان معبود۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ستاروں کی عمریں تو بلینس اور بلینس ایئرس ہوں، سمندر تو کروڑوں برس رہیں، پہاڑ تو اربوں برس رہیں، کچھ درختوں کی زندگیاں بھی انسانوں سے زیادہ ہوں، کچھ جانوروں کی زندگیاں بھی انسانوں سے زیادہ ہوں، اور یہ دنیا کا سب سے حسین کھلونا جو ہے، یہ اگر اتنے جلدی توڑنا تھا تو اتنا خوبصورت بنایا کیوں؟ اگر اس کھلونے کو اتنا جلدی توڑ دینا تھا تو اتنا حسین بنایا ہی کیوں؟ تو ممکن ہے جواب آئے کہ ہم نے تو اس کو بنایا ہے بہت دنوں کے لیے، مگر یہ دنیا جو ہے بھی اس کے امتحان کی منزل ہے، اور اس دنیا میں جا کے یہ کامیاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، پہلے مذہب کے تصور کو جگائیے ذہن میں کہ مذہب ہے کیا۔ خالی اعتراض کرنے سے کام نہیں بنتا ہے، ذہنوں کو جھنجھوڑیے۔ قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نفع میں وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ اب آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آدمی لکھنؤ کا ہے، رہتا بمبئی میں ہے، کمانے آیا ہے، جتنا کما کے لکھنؤ تک پہنچا دے وہ تو فائدہ ہے، اور بمبئی میں لٹ گیا یا راستے میں لٹ گیا تو جو لٹا وہ فائدے میں گیا کہ نقصان میں؟ سوچیے، دنیا میں اس کی مثالیں ہیں۔ ابھی چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے انڈینس کویت میں کام کرتے، میں مجلسیں پڑھنے کویت جاتا تھا، بہت لوگ ملتے تھے، پھر ایک رات کویت پر عراق کا قبضہ ہو گیا، اور وہاں سے جو بیچارے غیر ملکی تھے وہ اپنی جانیں بچا بچا کے وہاں سے بھاگے۔ جب بہت سے بمبئی کے لوگ بھی تھے، بہت سے لکھنؤ کے لوگ بھی تھے، بہت سے ہر جگہ کے تھے۔ تو اب جب وہاں سے آئے تو انہوں نے کہا ارے صاحب ہمارے پاس اتنا عمدہ ولا تھا، ہمارے پاس 3 گاڑیاں تھیں، ہمارے پاس اتنا فرنیچر تھا، اتنا بینک بیلنس تھا، یہ تھا یہ تھا یہ تھا،
یہ سب کیا کریں، وہاں ایسا حالات تھے کہ وہاں رکتے تو خطرہ تھا، ہم بھائی جان بچا کے چلے۔ تو جو چھوڑ آئے کویت میں، آپ مجھے بتائیے، آپ سب کاروباری شہر ہے، یہ اتنی بات تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ جو چھوڑ آئے وہ نفع ہے کہ نقصان ہے؟ جی دیکھیے، اس سے ایزی نہیں پڑھ سکتا میں، جو چھوڑ آئے وہ نفع ہے کہ نقصان ہے؟ جو بینک میں رہ گیا، جو گھر میں رہ گیا، جو لٹ گیا، جو لوگ لے گئے، وہ نفع کے کھاتے میں لکھیے گا کہ نقصان کے کھاتے میں؟ کیا نقصان ہے؟ اب اگر آپ پاس 3 بالکل نئی بہترین امریکن گاڑیاں تھیں کویت میں، اور وہ آپ چھوڑ کے آئے وہاں سے، اور یہاں شانتا کروز سے آپ نے امام باڑہ روڈ تک کی ٹیکسی پکڑی، تو ٹیکسی ڈرائیور کو اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کے پاس کویت میں کئی گاڑیاں تھیں؟ ٹیکسی کا جو میٹر بنتا ہے اس سے پیسے دیجیے اسے۔ اگر آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہیں تو سڑک پر آپ کی عزت آبرو بچی ہوئی ہے، اور اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو عزت آبرو اللہ کے حوالے۔ یا آپ پیسے دیجئے، یا آپ کا کوئی دوست ایسا کھڑا ہو جو آپ کی طرف سے پیسے دے دے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اس کو اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کے پاس مرسڈیز بھی تھی، اور آپ پاس BMW بھی تھی، اور آپ پاس رولز رائس بھی تھی، ہوا کرے۔ یہاں کیا لائے؟ بمبئی میں کیا ہے وہ نکالیے، کہیں کیا تھا اس سے بحث نہیں۔ تو جب بمبئی کے ٹیکسی ڈرائیور کو اس سے بحث نہیں ہے کہ کویت میں آپ پاس کئی گاڑیاں تھیں، تو معاشر کے فرشتوں کو اس سے کیا بحث کہ دلی میں آپ کے پاس تخت طاؤس تھا کہ لال قلعہ تھا؟ ہوگا لال قلعہ دلی میں آپ کے پاس، ہوگا تخت طاؤس آپ کے پاس، یہاں کیا لائے وہ نکالیے۔ جی عزیزان گرامی، جب بڑے لوگ مرتے ہیں، رئیس لوگ مرتے ہیں، زمیندار ہیں یا بڑے نواب راجہ، بڑے سیٹھ، اس طرح کے لوگ جب مر جاتے ہیں تو لوگوں میں چرچا ہوتا ہے، ارے بھائی بہت دولت چھوڑ کے مرے ہیں، بہت دولت چھوڑ کے مرے ہیں، اور بہت بڑے کاروبار ہیں، فارن میں بھی کاروبار ہے ان کا، یہاں بھی ہے، کلکتے میں بھی ایک فیکٹری ہے، اور وہاں پونا میں بھی کا بہت بڑا کاروبار ہے، اور دلی میں بھی ہے، اور کئی کوٹھیاں ہیں، ایک کوٹھی شملہ میں بھی ہے، گرمیوں میں وہاں جا کے رہتے ہیں، اور وہاں بھی ہے، کلکتے میں پورا ہے، ان کے پاس بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ ہے، اور دلی میں تو کافی بڑا اسٹیٹ بنا لیا ہے، اور یہ ہے وہ ہے، مطلب جائیداد اتنی ہے اور پیسہ اتنا ہے، اور لڑکے کچھ نہ کریں تو آرام سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور مکان خاندان میں کوئی نہ بنائے تو اتنے مکان ہیں کہ آرام سے سب رہ سکتے ہیں، اور یہ ہے، اور کیش اتنا ہے، اور کائنڈ اتنا ہے، اور کھلا یہ ہے، یہ سب ہوتا ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا اکثر۔ یہ سب چھوڑ کے مرے مرحوم۔ تو میں نے کہا کہ ہاں یہ سب تو آپ ذکر کر رہے ہیں، مگر نمازی تو برابر مسجد میں آن کے پڑھتے تھے۔ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، بڑے نمازی بھی تھے صاحب۔ تو ہم نے کہا اندازاً کتنی نمازیں چھوڑی ہوں گی؟ کہیں گے جی چھوڑی ہوں گی کیا مطلب؟ میں نے کہا جائیداد چھوڑی ہے، زمین چھوڑی ہے، باغات چھوڑے ہیں، کاروبار چھوڑا ہے، تو نمازیں کتنی چھوڑی، روزے کتنے چھوڑے، ایمان کتنا چھوڑا؟ کبھی آپ نے سنا کہ مرحوم کئی ہزار رکعت نماز چھوڑ کے مرے؟ اب اگر ان کے بیٹوں میں کوئی سجدہ نہ کرے تب انہی کی نمازیں کافی ہیں، اور کئی 100 روزہ ہے، اور تقریباً 50 حج چھوڑ کے مرے ہیں، اور ایمان تو اتنا ہے کہ کئی روم بیٹیاں ہیں اس میں ایمان ہی ایمان بھرا ہوا ہے، سب یاد وہاں تک پورے روم لاکھ ہے اس میں سب ایمان بھرا ہوا ہے۔ ان کا کیا مذاق کی بات کرتے ہیں سزا؟ تو دولت تو آپ نے سب گنوا دی کہ یہ چھوڑا، یہ چھوڑا، یہ چھوڑا، اور نماز، روزہ، ایمان، اس کو آپ نے بتایا نہیں کدھر چھوڑ کے گئے، کہا چھوڑ کے کیا گئے، تو سب لے گئے۔
تو قرآن نے کیا غلط کہا ہے؟ جو چھوڑ کے جاؤ وہ نقصان ہے، جو لے گئے وہ نفع ہے۔ جو چھوڑ گئے وہ نقصان، جو لے گئے وہ نفع۔ تو عزیزان گرامی نے کہا ہاں سردار ٹھیک ہے، یہ دنیا و آخرت کی بات ہے، تو آپ خطابت کر رہے ہیں، اور خطابت تو بڑی جان ہے، جو چاہے کہہ لیجئے، مجمع سے ہوا کرا لیجئے، مگر یہ کہ آپ کو ملے تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ تو دیکھیے انسانی کمزوری ہر انسان کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ میں تو نہیں کہتا کہ میں انسانی کمزوریوں سے الگ ہوں، مگر میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ دولت اور حکومت اور اقتدار اور پاور، میں آپ کے سامنے ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہوں کہ آپ اتنا سوچ نہیں سکتے جتنا اس کا کما لیا، جتنا اس نے بنا لیا۔ اس کا نام تھا سکندر۔ اس کی ہمت عاری سرحدوں کی پابند نہیں تھی، وہ اپنی سرحدیں خود بناتا، ہندوستان تک آیا ہے فتح کرتا ہوا۔ سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ۔ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ دولت کیا ہے اسے نہیں معلوم تھا، پاور کیا ہے اسے نہیں معلوم تھا۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، اس کو سب معلوم تھا۔ اس کی فوجیں سمندر کی لہروں کی طرح بڑھتی نہیں آگے، جس تخت کو پسند کیا اس پر قدم رکھ دیا، جس تاج کو پسند کیا سر کو اٹھا کے رکھ لیا، اس کو پرواہ نہیں تھی کسی کی۔ اور یہ جواہرات، ہیرے، یاقوت اور پخراج اور بڑے بڑے قیمتی پتھر، ان کی کھچڑی مکس اپ سونے کی کشتیوں میں اس کے سامنے نظر گزرتی تھی۔ اب اس کی ہسٹری پڑھیے، آپ کو سب ملے گا لکھا ہوا۔ لیکن اتنے بڑے دولت و اقتدار اور سلطنت کے بعد تاریخ لکھتی ہے جب موت کا وقت آیا تو وصیت کر گیا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ تو لوگوں نے پوچھا اس میں راز کیا ہے؟ کہا دنیا دیکھ لے سکندر خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ گھاٹے میں کون ہوتا ہے؟ وہی تو ہوتا ہے جو خالی ہاتھ رہ جائے آخر میں۔ اسی کو تو گھاٹے میں کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ رہے۔ کہا دیکھ لینا سکندر خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اس کے بعد قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ نفع میں وہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ تاریخ میں ایک بادشاہ اور گزرا ہے جو اپنے وقت کی آدھی سے زیادہ دنیا کا قابض تھا، مگر اس نے کبھی عمدہ لباس نہ پہنا، ہمیشہ موٹے کپڑے پہنے، کبھی اچھی غذا نہ کھائی، ہمیشہ جو کی روٹی کھائی، کبھی اچھے گھر میں نہ رہا، ہمیشہ چھوٹے سے معمولی گھر میں رہا، کبھی سر پر تاج زر نہ رکھا، کبھی دوش پر زردار قبا نہ ڈالی۔ وہ بھی بہت بڑا فاتح تھا۔ سکندر کی فتوحات اس کے لشکر کے بل پر ہوتی تھی، یہ وہ تھا کہ لشکر کے بازو کے بل پر جیتتا تھا۔ برسر اقتدار تھا، مگر جو کی سوکھی روٹی زانوں سے توڑ کے نمک سے کھاتا تھا اور اس پر شکر خدا کرتا تھا۔ تیز سردیوں میں ایک معمولی چادر اوڑھے میں ملتا تھا اور کہتا تھا میں اپنے وطن سے یہی لایا تھا، میں نے تمہارے مال میں سے کچھ لیا نہیں ہے۔ بادشاہ وہ بھی تھا اور اپنی زمانے کی آدھی سے زیادہ دنیا پر اس کا قبضہ بھی تھا، لیکن جب دنیا سے گیا تو سکندر کی طرح یہ کہہ کے نہیں گیا کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں، پکار کے کہتا گیا مجھ کو میرا دل کعبہ، صلوات اور محمد۔
پکار کے دنیا سے کہتا گیا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. سمجھے آپ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ہے مذہب، یہ ہے دین. اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ اس دنیا میں وہ اپنا کردار پیش کرے، اس دنیا میں وہ اپنی سیرت پیش کرے، اس دنیا میں وہ اپنی زندگی پیش کرے. اور اس زندگی میں وہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، وہ اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے، وہ اگر اپنے کریٹ کرنے والے اور اپنے خلق کرنے والے کو مانتا ہے، تو وہ ایک کامیاب انسان ہے، اور مرنے کے بعد اس کو کامیابی ملے گی. اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کو ناکامی ملے گی. عزیزان گرامی، مذہبوں کے اندر بہت سی باتیں کامن ہیں، خالی جھگڑے جو ہیں وہ انٹرپریٹیشن کے ہیں، خالی جھگڑے جو ہیں وہ توضیح و تشریح کے ہیں، خالی جھگڑے جو ہیں وہ اس چیز کے ہیں کہ اس بات کو کیسے ایکسپلین کیا ہے کس نے، اور بعد میں اس کے اندر کیسے کیسے خیالات اور شامل ہو گئے ہیں. یہ مسئلہ ہے. ورنہ لائف آفٹر ڈیتھ کو ہر مذہب مانتا ہے. یہودی بھی کہتے ہیں کہ انسان بعد میں زندہ کیا جائے گا دوزخ جنت سے. عیسائی بھی کہتے ہیں کہ انسان بعد میں زندہ کیا جائے گا دوزخ جنت سے. مسلمان بھی کہتے ہیں کہ انسان بعد میں زندہ کیا جائے گا دوزخ جنت سے. ہندو بھی کہتے ہیں کہ انسان بعد میں زندہ کیا جائے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی انجام ہے، یا اس کو مکتی پراپت ہوگی یا جو کچھ ہوگا. تو بہرحال وہ بات انٹرپریشن کی ہے کہ ہو سکتا ہے میں اس بات کو کسی اور طرح کہہ دوں، آپ کسی اور طرح کہہ دیجئے، یہ کسی اور طرح کہہ دیں، لیکن تھیم جو ہے وہ ایک ہی ہے. اور عزیزان گرامی، اس کے اندر بھی میں آپ کو بحیثیت ٹیچر کے ایک بات بتا دوں کہ آپ خود 10 لڑکوں کو بیٹھ کے پڑھائیے ایک ہی بات، ایک ہی استاد 10 بچوں کو ایک طریقے سے ایک ہی لیکچر میں 4 باتیں سمجھائے، اور اس کے بعد ان 10 بچوں کو الگ کر کے ایک ایک کو بلا کے اس کا انٹرویو ریکارڈ کرے، تو بات بدل جائے گی. یہ بحیثیت ٹیچر میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ میری زندگی بھر کا تجربہ ہے، اس لیے کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے، میں نے یہی یاد کیا ہے زندگی میں. سب بچے ایک انٹیلیجنٹ کے نہیں ہوتے، سب بچے ایک ذہانت کے نہیں ہوتے، سب کے اندر گریسپنگ پاور ایک سی نہیں ہوتی. لہذا اپنی اپنی حیثیت سے، اپنی اپنی انٹیلیجنس کے حساب سے، اپنی اپنی ذہانت کے حساب سے، اپنے اپنے گریسپنگ پاور کے حساب سے وہ بچے جو ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے. اب جب آپ 10 کے انٹرویو الگ الگ سنیے گا تو کہیں کہیں پر ایسا لگے گا جیسے الگ الگ ویوز سامنے آ رہے ہیں. یہ ایک ہی تعلیم کے الگ الگ ویوز ہیں. یہ انسان کی کمزوری ہے اور یہ انسان کی ویکنس ہے. اس کمزوری اور ویکنس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا. ہم نے زندگی بھر ٹیچری کر کے اور زندگی بھر کالج میں پڑھا کے یہ تجربہ حاصل کیا ہے کہ لڑکوں کو پڑھایا ایک ہی آدمی نے، لیکن سمجھنے کی لیاقت کے نتیجے میں کچھ لڑکے فیل ہو گئے، کچھ 3rd ڈویژن پاس ہوئے، کچھ 2nd ڈویژن پاس ہوئے، کچھ 1st ڈویژن پاس ہوئے. کچھ نمبروں میں فرق کیوں آ گیا؟ یہ اپنے اپنے سمجھنے کی لیاقت کی بات تھی. اس میں استاد کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، جو ان کی اپنی ذہانت کی بات تھی. اللہ نے اسی لیے مذہب میں جو ہم معصوم امامت کے قائل ہیں، توجہ چاہتا ہوں، مذہب میں جو ہم معصوم امامت کے قائل ہیں وہ اس لیے قائل ہیں کہ جب رسول کا فیضان کرم برسا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سب ایک طرح سمجھ لیں. لہذا مذہب میں ایک معصوم ہونا ضروری ہے جو ایز اٹ از سمجھے تو کہا جا رہا ہے صلوات بھیجیں محمد. سمجھے آپ یہ معاملہ؟ تو اللہ
خالق جس نے ہم کو آپ کو سب کو کریٹ کیا اور ہم کو آپ کو سب کو بنایا، وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں بربادی نہ ہو، ہماری آخرت، ہمارا انجام، ہمارا اینڈ اور ہماری لائف آفٹر ڈیتھ آرام سے گزرے۔ لہذا اس نے مذہب بھیجا کہ اگر اس دائرے میں رہو گے اور اس فریم ورک سے باہر نہیں نکلو گے تو تم ایک اچھے انسان کہلاؤ گے اور ساری دنیا میں تمہاری تعریف ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے اللہ، خالق، بھگوان، گاڈ، جو کہہ لیجیے، مگر وہ اب جہاں جہاں انسانیت میں خرابی ہے، جہاں جہاں انسانیت میں برائی ہے، جہاں جہاں انسانیت میں عیب ہے، وہاں وہاں کے اوپر اس نے اپنے رہبر بھیجے۔ اللہ کا نہ کوئی سگا ہے، نہ اللہ کا کوئی سوتیلا ہے، نہ اللہ سے کسی کی رشتہ داری ہے، نہ اللہ سے کسی کی غیریت ہے۔ ہم سب کا بنانے والا وہی ہے، لہذا ہم سب سے اس کا رشتہ برابر کا ہے۔ اب اس نے اپنا رشتہ تو ہم سے برابر کا رکھا ہے، ہم اپنا رشتہ اس سے کیسے بناتے ہیں یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم اس کے اچھے بندے بنتے ہیں کہ خراب بندے بنتے ہیں، اس کے ماننے والوں میں شمار ہوتے ہیں کہ اس کے مخالفین میں شمار ہوتے ہیں، اس کے احکام کو فالو کرتے ہیں کہ اس کی باتوں کو اپوز کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ اس کے اوپر نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض وقت ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں اور خوشامد بھی کرتے ہیں اور ہاتھ بھی جوڑتے ہیں کہ یہ کام ہمارا ہو جائے، اور اس کے بعد نہیں ہوتا تو ہمارے مزاج میں برہمی پیدا ہوتی ہے۔ واللہ میاں، ہم نے اتنی دعائیں کی، اتنے سجدے کیے، اتنا پوجا کیا، اتنا چرچ میں گئے، اتنا مسجد میں سر رگڑا، کچھ نہیں۔ میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں، بڑوں کو نہیں۔ یہ فلاسفی کوئی پیچیدہ نہیں ہے، یہ ہر گھر میں ہے۔ بچہ 3 برس کا ہے اور اس کی ٹینڈنسی یہ ہے کہ ذرا سا اس نے ٹھنڈی چیز کھائی اور اس کو نیمونیا ہوا اور اس کا سینہ جکڑا اور اس کی سانس چڑھنا شروع ہوئی۔ بمبئی میں ہوا ٹھنڈی ہے، موسم ٹھنڈا ہے، وہ ضد کر رہا ہے ہم آئس کریم کھائیں گے۔ چاہنے والی ماں بھی بہلا رہی ہے مگر آئس کریم نہیں دیتی، چاہنے والا باپ بھی بہلا رہا ہے مگر آئس کریم نہیں دیتا۔ وہ رو رہا ہے، خوشامدیں کر رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے، لیکن اس کو آئس کریم کھانے کو نہیں دے رہے ہیں۔ ہم تمہیں کھلونے دلا دیں گے، آئس کریم نہیں۔ فلاں چیز کھا لو، آئس کریم نہیں۔ چلو ہم تمہیں گھما لائیں گے، آئس کریم نہیں۔ وہ آئس کریم ضد کر رہا ہے، آپ ہیں کہ ہر چیز دینے پر تیار ہے، آئس کریم دینے پر تیار نہیں ہے۔ 3 برس کا بچہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ سے زیادہ ظالم مخلوق پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن جب وہی لڑکا 30 برس کا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ماں باپ کی محبت کا کمال تھا جو مجھ کو آئس کریم نہیں دی، اگر دے دیتے تو شاید میں مر جاتا۔ عزیزان گرامی، دنیا میں ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کیسا ہے اللہ جو ہماری نہیں سنتا۔ آخرت میں جب آنکھیں کھلیں گی تو معلوم ہوگا اس کا کمال رحم تھا جو نہیں ملا۔ لڑکا 3 برس کا ہے، باپ 30 برس کا ہے۔ لڑکا 3 برس کا ہے، باپ 30 برس کا ہے۔
27 برس کا تو ڈفرینس ہے دونوں میں. 27 برس بڑا ہے باپ بیٹے سے. تو 27 برس کے تجربے میں جب اتنی بات پیدا ہو جائے تو اللہ و بندے کے تجربے میں کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے علم و بندے کی حیثیت میں کیا فرق ہوگا؟ یہ تو سوچیے. تو عزیزان گرامی، مذہب کو سوچیے، مگر مذہب کے متعلق جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں ان کو دماغ سے دور کر دیتے. کہ اللہ نے انسانوں کی اچھائی کے لیے دھرم بھیجا، مذہب بھیجا، ریلیجن بھیجا. اب ایک بات اور سنیے. کبھی کبھی یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا رسول تھا اس کو ایسی جگہ کیوں بھیج دیا؟ رسول آتے رہے، ہدایت کرتے رہے، انسانوں کو تعلیم دیتے رہے، لیکن جو سب سے بڑا رسول تھا اور جس کے اندر ہدایت کی طاقت سب سے زیادہ تھی اور جو انسانوں کو صراط مستقیم پر رکھنے اور لانے کے لیے سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا تھا، اس کو سب سے خراب ٹھکانے پر بھیجا. کن معنوں میں؟ کہ ایران میں تہذیب تھی اور ایران ہزاروں سال سے کلچر کا گہوارہ مانا جاتا تھا. ہندوستان میں تہذیب تھی اور ہندوستان ہزاروں سال سے، اسلام کی عمر تو ابھی 1400 برس ہے. انڈین ہسٹری یا پرشین ہسٹری یا ایجپشین ہسٹری یا یونانی ہسٹری، اس کی ایج تو 5-5 ہزار سال سے زیادہ ہے نا. جو لوگ پڑھے ہیں تاریخ وہ جانتے ہیں کہ یونانی کلچر ہو یا ایجپشین کلچر ہو یا ایرانین کلچر ہو یا انڈین کلچر ہو، اس کی ایج 5000 برس سے کہیں زیادہ ہے اور اسلام کی ایج 1400 برس ہے. تو جو تہذیب کے مرکز تھے، جو ادب کے گہوارے تھے، جو انسانی تمدن کے ٹھکانے تھے، جو اعلیٰ اخلاقی تعلیم کے گھر تھے، سب سے بڑے رسول کو وہاں آنا چاہیے. یہ رسول مصر میں آتا، یہ رسول ہندوستان میں آتا، یہ رسول ایران میں آتا، یہ رسول یونان میں آتا، بات ہی کچھ اور ہوتی. معبود اتنے بڑے رسول کو عرب کے پیناسولا میں بھیج دیا، عرب کے جزیرہ نما میں بھیج دیا، اتنے بڑے رسول کو ڈیزرٹ میں بھیج دیا جہاں نہ تعلیم تھی، نہ تہذیب تھی، نہ آرٹ تھا، نہ کلچر تھا. ٹرائبل سسٹم تھا جو برسوں سے چلا آ رہا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. وہاں کے اوپر ایک ایسے ماحول میں جہاں نیم وحشی لوگ رہتے تھے، جہاں قبائلی سسٹم تھا اور مہذب دنیا نہیں تھی، ایک ایسے نیم مہذب، نیم وحشی، ایک دور افتادہ، پسماندہ، ڈاؤن ٹراڈن علاقے میں بھیج دیا معبود. یہ کیا انصاف کیا اتنے بڑے رسول کے ساتھ؟ عزیزان گرامی، جواب سنیے. اللہ سب کا ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں کہ جو تہذیب یافتہ ہیں، اور وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جو غیر مہذب ہیں. ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے جو یورپ کے گورے چٹے لوگ ہیں، اور ان کو بھی اللہ نے بنایا ہے جو افریقہ کے کالے لوگ ہیں. تو ہم کالے کو ناپسند اور گورے کو پسند کریں، یہ ہمارا فعل ہے، لیکن اللہ کے یہاں کلر کا ڈفرینس کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اس لیے کہ کالا بھی اسی کا ہے، گورا بھی اسی کا ہے. تو جس ماں کا بچہ کالا ہوتا ہے اس کو اپنا کلو ہی اچھا لگتا ہے.
آپ کے چندہ سے اسے پیار نہیں ہے، اس کو اپنا کلمہ پیارا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ نے کالے بھی بنائے، گورے بھی بنائے، زرد بھی بنائے، ڈفرینٹ کلر کے جو آدمی ہیں وہ سب اللہ کے بنائے ہوئے۔ لہذا آپ یہ نہ سوچئے کہ اللہ گوروں پر مہربان ہوگا، کالوں پر ناراض ہوگا، یہ ہماری تھنکنگ ہے، اللہ کے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ تو آپ سنیے کہ اتنا بڑا رسول وہاں کیوں بھیجا گیا۔ دیکھیے آپ کے 4 بچے ہیں، ایک بچہ زیادہ بیمار ہے کچھ، تو جو زیادہ بیمار ہے اس کو سب سے بڑے ڈاکٹر کو دکھانے لے جائیں گے۔ اب آپ کہیے واہ یہ تندرست بچے جو کھیل رہے ہیں اس کو دکھائیے، یہ تو بیچارہ خود ہی مر رہا ہے، اس کو آپ اتنے بڑے ڈاکٹر کیوں دکھائیں گے؟ ان کہہ رہے واہ کیسی بات کرتے، اسی لیے تو اتنے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا اس لیے کہ اس کی حالت خراب ہے۔ چونکہ عربوں میں انسانیت پستی کی طرف تھی، لہذا سب سے بڑا رہبر بھیجا گیا تاکہ ان کی اصلاح ہو۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ وہ ماحول کیا تھا جس میں اسلام آیا؟ وہ صورتحال کیا تھی جس میں اللہ کے رسول نے آ کے پیغام پہنچایا؟ سنیے، وہاں انسانیت دم توڑ رہی تھی، دولت کے آگے غربت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، غریبوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، زندگی کے جملہ حقوق مالداروں کے پاس تھے، کالے انسان نہیں سمجھے جاتے تھے، ان کے وہ گھوڑے جو ان کی ریسوں میں دوڑتے تھے وہ ان کے نزدیک قیمتی تھے، لیکن ان کے وہ کالے غلام جو ان گھوڑوں کی خدمت کیا کرتے تھے ان کی قیمت ان گھوڑوں کے برابر نہیں تھی۔ یعنی انسان کی جان کی قیمت جانور کی جان سے کم تھی۔ کالے کو سماج اور سوسائٹی میں کوئی حق حاصل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ کالا ہے۔ نان عرب کو عرب کے ماحول میں کسی عزت کا تصور نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی زبان عربی نہیں ہے۔ عورتوں کے اوپر بہت مظالم تھے، اور عورت چاہے ماں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، مظالم کا شکار تھی، ناانصافیوں کا شکار تھی، اور عورتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے یوں کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر وہ آواز موجود ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب قیامت کے دن ان لڑکیوں سے سوال ہوگا جو پیدا ہوتے ہی مار ڈالی گئی کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی کسی چیز کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے مگر یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ برائی ہے، تب بھی غنیمت ہے، شاید کبھی چھوڑ دے۔ یعنی میں شراب پی رہا ہوں مگر یہ سمجھ کے پی رہا ہوں کہ اسلام میں حرام ہے، یہ بری چیز ہے، خراب ہے، مگر پی رہا ہوں، عادت پڑی ہوئی ہے، تو برائی تو کر رہا ہوں مگر پھر بھی امید ہے ذرا سی کہ چونکہ اس کو برا سمجھ رہا ہوں لہذا شاید کبھی چھوڑ دوں۔ لیکن اگر میں شراب یہ سمجھ کے پی رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں ہے تو یہ اور زیادہ خطرناک مرض ہے، اس لیے کہ برائی کر رہا ہوں اور برائی کو اچھائی سمجھ کے کر رہا ہوں، یا اور بربادی اور تباہی کا راز ہے اس کے اندر۔ تو عزیزان گرامی، جس ماحول میں اسلام آیا ہے اس ماحول میں لوگ جو برائی کر رہے تھے وہ برائی کو اچھائی سمجھ کے کر رہے تھے۔ دیکھیے چوری کرتے ہیں لوگ، ڈاکہ مارتے ہیں لوگ، ہے دنیا میں ایسے آدمی جن کی گزر بسر ڈاکے پہ ہوتی ہے، رہزنی کرتے ہیں، راستے میں قافلوں کو لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں،
مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ چوری بری بھی چیز ہے. عرب میں ڈاکہ زنی ہوتی تھی، چوری ہوتی تھی، اور اس کے بعد اپنی مدح میں قصیدہ ہوتا تھا کہ ہم وہ ہیں جو یوں چرا لائے. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، پری اسلامک ٹائم کی ایک پوئٹری کی کتاب ہے، کتاب الحماسہ. میں ایسی کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں جو بمبئی میں اویلیبل ہے. اس کے اندر عرب کی پری اسلامک ٹائم کی پوئٹری ہے. آپ اس کو پڑھیے، کس طریقے سے اس نے شہد چرایا، اور اس کے بعد پھر جناب جب وہاں پر لوگ جمع ہوئے تو کس ترکیب سے وہ ٹیکنیک سے وہاں سے بھاگ کے پہاڑ سے پھسل کے نکل آیا. پورا قصیدہ اپنی مدح میں کہہ بیٹھا ہے. ڈاکہ بھی ڈال رہا ہے اور قصیدہ مدح میں کہہ رہا ہے. قتل بھی کر رہا ہے، اپنی مدح میں تعریف میں قصیدہ بھی کہہ رہا ہے. لڑکی کو زندہ دفن کر دیا، 4-5 برس کی لڑکی کو. خدا کی قسم پڑھ دوں تاریخ میں تو لوگ رونے لگے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں. سفر میں گیا ہوا تھا، ماں اس کی بیوی جو تھی وہ پریگننٹ تھی، وہ باہر تھا. اس زمانے میں سال بھر 2 برس کے سفر ہوتے تھے. وہ بیٹی پیدا ہوئی، کہہ گیا تھا بیٹی پیدا ہو تو دفن کروا دینا. ماں کے دل سے نہیں ہوا، ماں کے دل سے نہیں ہوا کہ اپنے دل کے ٹکڑے کو دفن کروا دے. انہوں نے چپکے سے پال لیا، پڑوس میں پلوایا، پڑوس میں پلوایا. یہاں تک کہ جب وہ آیا سفر سے پلٹ کے تو اس نے پوچھا تو اس نے کہا لڑکی ہوئی تھی، ہم نے دفن کروا دیا. ان کا ٹھیک ہے، ٹھیک کیا. اب وہ رہنے سہنے لگا. اب وہ لڑکی ہو گئی 5 برس کی. اب وہ کہتی ہے مجھے میرے باپ سے ملاؤ. یہاں تک کہ ماں ڈرتی ہے کہ ملاؤں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھڑک جائے. آخر میں یہ ہوا کہ ایسی بھولی باتیں کرتی تھی، ایسی پیاری باتیں کرتی تھی کہ اس نے سوچا یہ پتھر اب موم ہو جائے گا. اس نے اس کو اس سے ملا دیا. وہ تو جانتی تھی میرا باپ یہ ہے. جا کے چمٹ گئی وہ. اس نے اس کو گود میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، اس سے باتیں کی، اس کو پیار ویار کیا. اس کے بعد گود میں لے کے نکلا، کہنے لگا چلو تمہیں کچھ چیز دلا لائیں. ماں سمجھی کہ یہ پتھر موم ہو گیا ہے. وہ اس کو لیے ہوئے جنگل میں آیا اور وہاں اس نے زمین کھودنا شروع کی. تو جو اس نے اپنی مدح میں شعر کہے ہیں ان شعروں میں کہتا ہے کہ جب میں زمین کھود رہا تھا اور مجھے پسینہ آ رہا تھا تو اس نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کے پتے پڑے تھے، ان کو جمع کر کے پنکھا ایسا بنا کہ مجھے جھلنے لگی. کہنے لگے مگر میں وہ سنگ دل ہوں کہ مجھے اس کے بعد بھی رحم نہ آیا. اور جب قبر کھود چکا میں نے اس کو زندہ دفن کیا. وہ کہہ رہی تھی بابا کیا کر رہے ہو، بابا کیا کر رہے ہو. مگر میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی. عزیزان گرامی آپ کے دل کے تار جھنجھنا اٹھے کہ نہیں؟ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ نہیں؟ ایسے ماحول کو اصلاح دینے کے لیے اسلام آیا. آپ پہلے اسلام کی کہانی تو سنیے، پھر کہیے گا کہ اسلام نے عورت کو قیدی بنا کے رکھا ہے، سب رکھا ہے. میں انشاءاللہ پڑھوں گا ہر اعتراض کا جواب اور کوشش کروں گا کہ میرا نوجوان کنونس. آج میرا وقت تمام ہو رہا ہے، لہذا آج بات ختم کروں گا میں. لیکن آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ عمل کرنے کے بعد وہ سنگدل اپنی مدح میں قصیدہ کہتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے میں ایسا ظالم ہوں، ایسا سنگدل ہوں. یہ کام کرتا ہے. تو عزیزان گرامی وہ سماج جس میں اسلام آیا تھا اور وہ سوسائٹی جہاں اللہ نے سب سے بڑے ڈاکٹر کو بھیجا تھا وہ سب سے زیادہ بیمار تھی، اس لیے سب سے بڑا ڈاکٹر بھیجا گیا. تو عزیزان گرامی ایسے ہی سنگ دلوں سے اسلام کو بچانا تھا جو حسین اپنے بچوں کو دے.
اسی مزاج کفر کے کچھ سب دل کربلا میں جمع ہو گئے. چھوڑیے اس بات کو کہ حسین پر رحم نہ آیا، چھوڑیے اس بات کو کہ حسین کے دوستوں اور عزیزوں پر رحم نہ آیا. یہ وہ سنگ دل تھے جن کو 6 مہینے کے علی اصغر پر رحم نہ آیا. انسانیت کانپ جاتی ہے، شرافت کا سر جھک جاتا ہے، اخلاق پناہ مانگنے لگتا ہے جب ہم یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ظالم پانی زمین پر گرا رہے ہیں اور پیاسے بچے زمین پر تڑپ رہے ہیں اور حسین کا پانی بند. اور اس پانی بند کرنے والوں میں وہ بھی شامل ہیں جن کو حسین نے راستے میں کل سیراب کیا. ایک ہی پورے لشکر میں انسان نکلا جس نے انسانیت کی لاج رکھ لی، ورنہ کربلا کے ریگستان میں انسان نما درندوں کے ہاتھوں اس انسانیت کی کشتی ڈوب جاتی. اور کا احسان ہے انسانیت پر کہ اس نے حسین کے پاس آ کے عزت انسان بچائی ہے. رات بھر ٹہلتا رہا، رات بھر ٹہلتا رہا. سویرا ہوا، عاشور کا سویرا، تو مہاجر ابن اوس نام میں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں نے حر کو دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ تھر 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 کانپ رہا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے لڑائیوں کے دنوں میں دیکھا ہے، مجھے تیرا تجربہ ہے، تو لڑائیوں کے دنوں میں شیروں کا شیر لگتا ہے. لڑائی کے دنوں میں تو شیروں کا شیر لگتا ہے. آج کیا ہو گیا ہے جو کانپ رہا ہے؟ کیا بنی ہاشم کی تلوار سے ڈر رہا ہے؟ تو شخص کہتا ہے کہ حر نے مجھے جھڑک دیا. کہا کیا بات کرتے ہو، سپاہی سر بیچ کے نوکری کرتا ہے. میں اپنے کو دوزخ و جنت کے بیچ میں پا رہا ہوں، میں اپنے کو دوزخ و جنت کے بیچ میں پا رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں آگے بڑھ گیا، مگر اس کا کہنا حر کے دل پر اثر کر گیا. بیٹے کو دیکھا، کہا بیٹا کیا سوچ رہا ہے؟ کہا بابا وہی سو رہا ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں. کافی دیر نہ کر، دیر نہ کر. باپ بیٹے نے گھوڑے اڑائے اور لشکر یزید سے نکل کے حسین کی خدمت اور آن کے حسین کے قدموں پر سر رکھ دیا. حلی توبہ، سیدہ کے لال کیا میرے لیے توبہ ہے؟ دنیا میں ہمیشہ غریبی سے ٹوٹ کے آدمی مال کی طرف جاتا ہے، کمزوری سے ٹوٹ کے آدمی پاور کی طرف جاتا ہے، بھوک پیاس سے بھاگ کے آدمی کھانے پینے کی طرف جاتا ہے. کربلا کے میدان میں حسین کی فتح کا اعلان تو عاشور کو سویرے ہی ہو گیا. اب تو جو کچھ ہوگا وہ رسمی کارروائی ہے. اعلان فتح حسین تو ہو گیا کہ جدھر دریا بہ رہا تھا ادھر سے ٹوٹ کے پیاسوں میں آ گیا، لاکھوں کے لشکر سے ٹوٹ کے 72 میں آ گیا. جدھر دولت و حکومت و سلطنت تھی ان سے ٹوٹ کے ادھر آ گیا جہاں بظاہر کچھ نہ تھا. اور اکیلا نہیں آیا کہ کوئی یہ کہے کہ راستے میں پانی پلایا تھا لہذا اخلاقی دباؤ اتنا پڑا کہ آ گیا. نہ، حق سمجھ کے آیا. اس لیے کہ اگر اخلاقی دباؤ میں آتا تو بیٹے کو نہ لاتا. بیٹے کو لانا، جوان بیٹے کو لانا اس بات کی دلیل ہے کہ حق کو حق سمجھ کے آیا تھا. آن کے قدموں پر سر رکھ دیا. مولا خطاوار، جب عبداللہ معاف کر دیجئے. حسین نے سر اٹھایا، سینے سے لگا دیا. سمجھیے توبہ قبول ہو گئی. کیا میں نے معاف کر دیا. اور جب معافی مل گئی
تو ذرا دیر میں لڑائی کا آغاز ہو گیا. لڑکے کو لیے ہوئے آیا, کہا مولا اس کو اجازت دے. جوان لڑکے کو لیے کھڑا ہے, کہا مولا اس کو اجازت دے دیجیے. کسی نے کہا اور اپنے سامنے اپنے جوان کو بھیج رہا ہے؟ کہا ہاں, اس لیے کہ میں بھی تو سیدہ کے لال کو گھیر کے لایا ہوں. ذرا مجھے بھی تو معلوم ہو کہ اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے. میں بھی تو دیکھوں جوان کے داغ میں کیا کیفیت ہے. اتنی خوشامد کی کہ حسین کو اجازت دینا پڑی. تاریخ بتاتی ہے بہادر باپ کا بہادر بیٹا میدان میں بڑی شان سے لڑا, پشتوں کے پشتے لگا دیے, جدھر گزر گیا ادھر سروں کی بارش ہو گئی. خوب زیادہ شجاعت تھی اور خوب لڑا. چاروں طرف سے لشکر نے گھیرا, زخمی کو ہو ہی چکا تھا. لوٹتے لوٹتے تیورا کے گھوڑے سے گرا, اپنے باپ کو پکارا, حسین کو نہیں پکارا. لڑکا تمیزدار تھا, باپ کو پکارا, حسین کو نہیں پکارا. اور ہر چلے بھی, سینے پر بیٹے کا داغ اٹھانے کے لیے چلے بھی. لیکن جب وہاں پہنچے ہیں تو چونکہ عاشور کا سویرا تھا نا, ابھی حسین کے علی اکبر زندہ تھے. ابھی حسین کی کمر میں طاقت تھی, عباس زندہ تھے. جب ہر اپنے بیٹے کے سرہانے پہنچے تو دیکھا حسین پہلے سے بیٹھے ہیں, اور اس شان سے بیٹھے ہیں کہ اس کا سر دانوں پر رکھے ہیں, رومال مبارک ہاتھ میں ہے, چہرے سے اس کا خون اور گرد جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کے کانپنے لگا ہو, ارے مولا آپ آ گئے. اپنا غم بھول گیا, اپنا غم بھول گیا. ارے آقا آپ آ گئے, مولا آپ آ گئے. ارے آپ نے کیوں زحمت کی, آپ کیوں آ گئے؟ بڑے پیار سے جواب دیا, اور ہم نہ آتے تو کون آتا, تو ہمارا مہمان ہے, ہمیں تو آنا چاہیے تھا. ہر کا بیٹا حسین کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند کر لیتا ہے. ساری جنگ میں سارے زندگی میدان جنگ میں گزارنے والا باپ سمجھ گیا کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا, اب نہیں ہے. قبا کی آستینیں الٹنے لگے. حسین نے پوچھا ہر کیا ارادہ ہے؟ کہا کچھ نہیں مولا, یہ میت طرف وہاں تک پہنچا دوں. کہا سبحان اللہ, ہم کس لیے آئے ہیں, ہم کس لیے آئے ہیں؟ اے ہر کہیں باپ بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے, تیرے بیٹے کی میت ہم اٹھائیں گے. میں کہوں گا ہر اثرے عاشور